الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وقال النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتنم الصحة قبل المرض اور كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ آج ہیلتھ روٹیشن اینڈ فٹنس کی طرف سے ایک پروگرام رکھا گیا حج عمرہ کرنے والے لوگوں کے لیے کہ جو لوگ حج عمرہ کرنا چاہتے ہیں یا جن کا ویزا لگ گیا ہے یا جو حج عمرہ جا رہے ہیں تو ان کے لیے کیا ان کی صحت کے فائدے کی چیزیں، حج عمرے میں کیا مشکلیں پیش آتی ہیں اور کیسے اپنی صحت کا خیال رکھا جائے۔ KGN گروپ کی طرف سے آج یہ پروگرام رکھا گیا، ضروری پروگرام تھا۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس فیملی کو جزائے خیر عطا فرمائے اور بہتر سے بہتر بدلہ عطا کرے۔ دیکھیے ایک بات یاد رکھیے، اسلام نے صحت پہ جتنا زور دیا، اسلام نے صحت پہ جتنا زور دیا، دوسرے کسی مذہب نے اتنا صحت پہ زور نہیں دیا۔ اسلام یہ کہتا ہے تم ہمیشہ طاقتور رہو، کمزور کو اسلام پسند نہیں کرتا، کمزور مسلمانوں کو اسلام پسند نہیں کرتا۔ رسول اللہ نے ایک جملے میں مسلمانوں سے کہا، قیامت تک کے مسلمانوں سے، المؤمن القوی اولا من المؤمن الضعیف، طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے۔ علماء نے اس حدیث کی تفسیر میں لکھا، مومن کو جسمانی اعتبار سے بھی طاقتور ہونا چاہیے اور مومن کو ایمانی اعتبار سے بھی طاقتور ہونا چاہیے۔ کمزور مومن کو نہ اللہ پسند کرتا نہ اللہ کے رسول پسند کرتے، طاقتور مومن کو اللہ بھی پسند کرتے ہیں، اللہ کے رسول بھی پسند فرماتے ہیں۔ مومن کو جسمانی اعتبار سے اس لیے طاقتور ہونا ہے کہ اگر صحت مند ہوں گے تو آپ عبادت کر سکیں گے۔ مومن کی پوری زندگی عبادتوں کی گرد گھومتی ہے، صبح سے لے کے شام تک، موت سے پیدا ہونے سے لے کے موت تک اور جوانی سے لے کے آدمی کے وفات تک اس کی پوری زندگی عبادتوں سے جڑی ہوئی ہے اور عبادتوں سے اٹی ہوئی ہے۔ اس لیے اسلام کہتا ہے تم طاقتور رہو۔ اگر کوئی آدمی بیمار ہو جائے، یہ بات آپ خود سنیں، دوسروں تک پہنچائیں، آج لوگ اپنی صحت کے بارے میں انتہائی لاپرواہ ہیں، بیماریوں سے گھرے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو وقت نہیں دیتے، دوسروں کو وقت دیتے، اپنے آپ کو وقت نہیں دیتے۔ ایک عالم صاحب نے کہا ہے، پڑوس ملک کے عالم صاحب ہیں، کہتے ہیں جو آدمی اپنی صحت کے لیے وقت نہیں دیتا وہ آدمی اپنے آپ پہ ظلم کرتا ہے۔ ظالم صرف وہ نہیں ہے جو کسی کا مال کھا لے، ظالم وہ نہیں ہے جس کسی کو تھپڑ مار دے۔ اپنے آپ کو وقت نہیں دینا، اپنے آپ کو وقت نہیں دینا، اپنی صحت کا خیال نہیں کرنا، یہ اپنے آپ پہ ظلم کرنا ہے۔ ہمیں چاہیے ہم اپنے آپ کو بھی وقت دیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، ورزش کریں، طاقتور بنائیں۔ قرآن میں ہے، مومنوں سے اللہ نے فرمایا اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ کوئی آدمی بیمار ہو گیا اور علاج نہیں کر رہا، بیمار ہو گیا اور دوا نہیں کر رہا، اور بیمار ہو گیا اور اپنی صحت کا خیال نہیں کر رہا، تو ایسا آدمی اپنے آپ کو خودکشی کی طرف لے جاتا ہے، آتما ہتیا کر لیتا ہے، سوسائڈ کر لیتا ہے ایسا آدمی۔ کوئی آدمی ایسی چیز کھائے جس سے وہ موت کے قریب ہو جائے، ایسی چیز کھائے جس سے وہ بیمار ہو جائے اور اس سے اس کی موت ہو گئی، تو علماء کا متفقہ فیصلہ ہے وہ موت اس کی خودکشی کی موت ہے، وہ موت اس کی آتما ہتیا کی موت ہے، سوسائڈ کی موت ہے۔ وہ موت پہ اس کو اللہ تعالیٰ عذاب دیں گے۔ جیسے نوجوانوں میں گٹکا کھاتے ہیں لوگ، سگریٹ پیتے ہیں، اپنی صحت کا خیال نہیں کرتے، سگریٹ کی ڈبی پہ لکھا ہوا ہوتا ہے یہ آپ کو ہر دن موت کے قریب لے جاتا ہے۔ گٹکے کے ڈبی کے اوپر دیکھیے، پاکٹ کے اوپر اس پہ لکھا ہوتا ہے یہ آپ کے جگر کو خراب کر دیتا ہے، آپ کے گردوں کو فیل کر دیتا ہے، اس کے باوجود بھی لوگ کھاتے ہیں۔ ان سے بڑا بیوقوف دنیا میں کوئی نہیں ہے جو زہر دیکھ کے بھی کھا رہے ہیں، یہ زہر ہے، اس کے بعد بھی کھا رہے ہیں اور اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ اسلام کہتا ہے اگر تم ایسی چیزیں کھا کے مر گئے تو یہ خودکشی کی موت ہے، اور جو آدمی خودکشی کی موت مرتا ہے اس کو ویسے ہی عذاب دیا جائے گا اور ویسے ہی اس کو مارا جائے گا اور زندہ کیا جائے گا اور مارا جائے گا۔ جیسے کوئی آدمی ٹرین کے آگے چھلانگ لگا کے مرتا ہے تو اس کو اس قسم کا عذاب دیا جائے گا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ جنگ میں تھے، اللہ کے راستے میں تھے، آپ نے ایک آدمی کو دیکھا وہ خوب لوگوں کے ساتھ لڑ رہا ہے اور اسلام کو فروغ دے رہا ہے اور خوب مقابلہ کر رہا ہے، تو لوگوں نے کہا یہ کتنا بہادر آدمی ہے۔ حضور نے فرمایا یہ بہادر نہیں ہے۔ کچھ دیر کے بعد لوگوں نے دیکھا انہوں نے اپنی تلوار سے خودکشی کر لیا تھا،
حضور نے فرمایا خودکشی کرنے والا اللہ کا دشمن ہے، خودکشی کرنے والا اللہ کی نظر میں مبغوض ہے۔ تو جو آدمی خودکشی کرتا ہے وہ اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ خودکشی صرف یہ نہیں آپ زہر کھا لو، خودکشی یہ نہیں کہ آپ نے اپنا گلا کاٹ لو، پھانسی لگا لو، یہ بھی خودکشی ہے۔ آدمی اپنی صحت کا خیال نہ کرے، اس لیے ضروری ہے آدمی اپنی صحت کا خیال رکھے اور صحت کی طرف توجہ دے۔ جو آدمی صحت کی طرف توجہ نہیں دیتا وہ اچھی طرح عبادت نہیں کر سکتا، وہ بندگی نہیں کر سکتا، وہ نماز اچھی طرح نہیں پڑھ سکتا۔ آج آپ دیکھیے پہلی صف میں کتنے لوگ ہیں جو کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، کتنے لوگ گھٹنوں کی شکایت کرتے کہ ہمارے گھٹنوں میں درد ہے۔ آج کتنے لوگوں کو بی پی اور شوگر کا مرض ہے، یہ صرف لاپرواہی کی وجہ سے اور ایسی غذا کھانے کی وجہ سے ہے جس سے اسلام نے منع کیا، یا زیادہ غذا کھانے کی وجہ سے۔ ایک نسخہ میں آپ کو بتاتا ہوں، صحت مند رہنے کا نسخہ جو اسلام نے بتایا، حضور نے بتایا۔ مدینہ منورہ میں ایک حکیم صاحب آئے، مدینہ منورہ میں ایک طبیب آیا مدینہ منورہ میں۔ رسول اللہ سے اس نے کہا میں حکیم ہوں، طبیب ہوں اور ڈاکٹر ہوں، میں لوگوں کا علاج کرنے کے لیے آیا۔ حضور نے اس کو جگہ دیا، کمرہ دیا، وہ جگہ میں اس جگہ میں رہنے لگا، اپنی دوائیاں کھول کے بیٹھا، دواخانہ کھول کے بیٹھا۔ 3 مہینے کے بعد جانے لگا تو سرکار نے اس سے پوچھا بھی کیوں جا رہے ہو، کیا تمہیں مدینہ راس نہیں آیا، مدینے کے لوگ اچھے نہیں لگے؟ تو کہا اللہ کے نبی مدینہ بہت اچھا ہے، مدینے کے لوگ بہت اچھے ہیں، لیکن 3 مہینے میں رہا، 3 مہینوں میں کوئی بیمار میرے پاس نہیں آیا، 3 مہینوں میں کوئی بیمار میرے پاس نہیں آیا۔ تو حضور نے فرمایا ہمارے پاس آدمی بیمار کیسے پڑے گا، ہمارے پاس آدمی بیمار کیسے ہوگا؟ بھوک لگنے کے بعد ہم کھانا کھاتے ہیں، خوب بھوک لگنے کے بعد کھانا کھاتے ہیں اور بھوک باقی رہتی کھانا چھوڑ دیتے۔ یہ عجیب نسخہ ہے، اس کو آپ جتنوں تک پہنچا سکتے پہنچاؤ، خود اس پہ عمل کرو۔ بھوک لگی تو کھانا چاہیے اور اتنا کھانا کھانا بھوک باقی رہے گی کھانا چھوڑ دینا۔ حضور نے فرمایا ہم بھوک لگنے پہ کھاتے ہیں، ہم یہاں تو دن میں 5 مرتبہ کھا لیتے، 10 مرتبہ کھا لیتے ہیں، جو دسترخوان پہ بلا لیے آ جاتے ہیں، دن میں 20-25 مرتبہ چائے پی لیتے ہیں، چکنی غذائیں کھا لیتے ہیں، رات میں سونے تک کھاتے ہیں، جب تک نیند نہیں آتی ان کا منہ چلتے رہتا، نلڈے تک کھاتے ہیں، پھر اس کو گلانے کے لیے پھر تھمس اپ استعمال کرتے ہیں، پیپسی کوکو کولا پیتے ہیں ہاضمے کے لیے۔ یہ ہاضمہ کرنے والی چیز نہیں، یہ انسان کو بیمار کرنے والی چیز ہے۔ اطباء فرماتے ہیں، ماہرین فرماتے ہیں، ڈاکٹر فرماتے ہیں، پہلے زمانے کے ڈاکٹر فرماتے تھے آدمی سونے سے 6 گھنٹے پہلے کھانا کھائے، سونے سے 6 گھنٹے پہلے کھانا کھائے، کم سے کم 5 گھنٹے پہلے کھانا کھائے، اسے کوئی بیماری نہیں ہوتی۔ ہماری دعوتیں 12 بجے شروع ہوتی ہیں، کھاتے دسترخوان پہ بیٹھ کے سیدھا بستر پہ چلے جاتے ہیں، 3 چیزوں میں لگے ہوئے، دستر دفتر بستر، 3 چیزوں میں کی ارد گرد ہماری زندگی گزری، اس لیے بیماریاں جڑ پکڑی ہوئی ہیں، ایک بیماری ختم نہیں ہوتی دوسری بیماری شروع ہوتی۔ حضور نے فرمایا ہم بھوک لگنے کے بعد کھاتے ہیں، بھوک باقی رہے گی ہم لوگ کھانا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو جاتے جاتے حکیم نے کہا اگر مدینے کے لوگ ایسے ہی رہیں گے تو مدینے میں کوئی بیمار نہیں ہوگا، مدینے میں کوئی بیمار نہیں ہوگا، اور دنیا والے اس نسخے پہ عمل کرے تو دنیا میں کوئی بیمار نہیں ہوگا، کوئی ڈاکٹر کوئی دواخانے نہیں ہوں گے۔ ہم لوگ ترکی گئے تھے، ترکی میں 4 مہینے ترکی میں رہے، ترکی میں بہت کم لوگ بیمار پڑتے ہیں، پورے شہر میں ایک دواخانہ ہوتا ہے، ہمارے پاس تو ہر گھر کے پاس ایک دواخانہ ہے، ہر گھر میں ڈاکٹر، اور ڈاکٹر خود مریض بنے ہوئے، خود دوسروں کو یہ علاج کرتے، خود کھا کے خود مریض بنے ہوئے، ایک ڈاکٹر دوسرے ڈاکٹر کے پاس بتا رہا۔ ترکی گئے تھے، ترکی ایک ایسا ملک ہے جہاں دواخانے نہیں، ڈاکٹر نہیں، پورے شہر میں ایک دواخانہ ہوتا ہے، گورنمنٹ کا ایک ہی دواخانہ، پورے شہر میں گورنمنٹ کا دواخانہ ہوتا ہے، پرائیویٹ کوئی دواخانہ نہیں، پرائیویٹ کوئی دواخانہ نہیں۔ اسی دواخانے میں پوری باڈی کو دیکھا جاتا ہے، آنکھ کا دواخانہ بھی وہی ہے، دانت کا بھی وہی ہے، سر سے لے کے پیر تک پورا علاج وہیں ہوتا۔ کم لوگ بیمار ہوتے ہیں۔ ہم اپنے ایک دوست کو لے کے گئے تھے، ساتھی کو لے کے گئے تھے، تو 4تھا نمبر تھا ہمارا، 3 بجے گئے تھے، 4تھا نمبر تھا، کوئی بیمار نہیں ہوتا۔ وہاں کے لوگ کیوں بیمار نہیں ہوتے ہم دیکھ کے آئے۔